السلام علیکم ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں مہمان شخصیت ہیں مفتی محمد احمد شہباز صاحب، جو کہ روحانی معالج ہیں۔ یہ فاؤنڈر ہیں شفاء الدہر کے، جہاں پہ لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں زیر بحث رہیں گے بڑے ہی اہم موضوعات، جس میں خواب کی تعبیر، نام کا علم، جادو کے اثرات، روحانی بیماریاں، ان کی تشخیص اور ایسے کئی اور موضوعات ہوں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے ان پہ ڈسکشن نہیں سنو۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمیں موقع ملا کہ ہم ایسے اہم ٹاپکس جو ہیں ان میں نالج حاصل کر پائیں گے، آپ سے گفتگو کر پائیں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عالم دین جو ہوتا ہے اور خاص کر کے مفتی حضرات جو ہوتے ہیں، وہ تو مساجد میں اور دین کی دوسرے طریقے سے خدمت میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ آپ کو یہ کیسے اتفاق ہوا روحانی معالج بننے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں، درس نظامی کیا ہے، مدرسے میں پڑھے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، مسجد میں بھی امامت خطابت کے فرائض سر انجام دیے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اور دعا بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک اپنے دین کا کام لے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے جس سے وہ اپنے دین کا کام لے۔ تو روحانیت کی طرف ضرورت تھی، کیونکہ اپنے ساتھ کچھ معاملات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ کافی علاج کے معاملے میں، روحانی علاج کے معاملے میں کافی دھوکے کھائے، بہت سارا پیسہ برباد کیا، وقت برباد کیا۔ تو جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس زیادہ دیر اگر جاتا رہے تو کہتے ہیں کہ وہ آدھا ڈاکٹر ہو جاتا ہے۔ تو اس دوران ہی دلچسپی ہوئی کہ اس کو سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد پھر لوگوں کا علاج کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا ایمان بھی بچا سکیں اور اپنا پیسہ بھی بچا سکیں۔ آپ کی اس بات کے اندر ہی ایک کنفیشن بھی ہے کہ اس فیلڈ کے اندر دھوکے باز لوگ بہت ہیں۔ جی بہت زیادہ۔ اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ میں بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آپ جیسے لوگ اگر مل جائیں تو سب کچھ ہی پوچھ لینا چاہیے۔ کچھ موضوع ایسے بھی ہوں گے جو شاید آپ کی ڈومین میں نہ فال کرتے ہوں تو آپ ان کی تردید کر سکتے ہیں، لیکن میرا کام ہے سوال کرنا۔ خواب کی تعبیر ایک ایسا موضوع ہے جو بڑا انڈسکسڈ ہے۔ کیا واقعتاً خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ خواب سچے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ تو بالکل سچے ہوتے ہیں، اور عام انسانوں کے جو خواب ہیں وہ بعض اوقات سچے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات خیالات بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کچھ ہوتی ہے اور صورت کچھ ہوتی ہے۔ بعض خواب ان کی صورت اتنی بھیانک ہوتی ہے اور تعبیر اتنی اچھی ہوتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بعض خواب اتنے خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان کی تعبیر بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک خواب آیا تھا ملکہ زبیدہ کو، خواب کی صورت بڑی بھیانک کہ ان کی شرمگاہ سے انسان تو انسان، چرند پرند، جانور، ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا تو پریشان، گھبرائی۔ انہوں نے ملازمہ سے کہا، اس وقت تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تعبیر الرؤیا لکھی ہے، ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ ان کو بتانا نہیں ہے کس کو خواب آیا ہے۔ ملازمہ گئی تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ خواب آیا کس کو ہے؟ ملازمہ کہنے لگی جی مجھے آیا ہے۔ کہتے اٹھ جاؤ، یہ خواب تمہیں آ ہی نہیں سکتا، بتاؤ کہ یہ خواب آیا کس کو ہے؟ تو ملازمہ آئی، ملکہ سے پوچھا، ملکہ نے کہا اچھا بتاؤ۔ جا کے کہا کہ یہ ملکہ زبیدہ کو خواب آیا ہے، تو امام صاحب نے کہا کہ بالکل ان کو خواب آ سکتا ہے، اللہ ان سے ایسا کام لیں گے جس سے انسان بھی فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، نباتات، جمادات، چرند پرند، ہر چیز اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر اس خواب کی تعبیر سچی ہوئی، اللہ نے ملکہ زبیدہ سے کام لیا۔ حاجیوں کے لیے مکہ کے اندر جو نہر زبیدہ بنائی گئی تھی وہ ملکہ زبیدہ نے بنائی تھی، یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہیں حضرت ام فضل، انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا حصہ کٹا گوشت اور ام فضل کی گود میں آ گیا۔ اچھا، بڑی پریشان ہوئی، حضور علیہ السلام سے کہنے لگی میں نے خواب دیکھا ہے، اچھا نہیں ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا ام فضل، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں اللہ بیٹا دے گا
اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا اور تم اپنے بیٹے قسم بن عباس کے ساتھ اسے دودھ پلاؤ گے. یہ خواب سچا ہوا. تو بعض خواب ان کی صورتیں بڑی بھیانک ہوتی ہیں اور تعبیرات بڑی اچھی ہوتی ہیں. ایسے ہی خواب تب تک خواب رہتا ہے جب تک کسی کو بتا نہ دیا جائے. جب بتا دیا جائے تو پھر اگلا بندہ جو اس کی تعبیر کر دے وہ اس کی تعبیر ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ خواب اس بندے کو بتائیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہے. اگر وہ زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے تو آپ کی خیر خواہی میں نکالے، اور اس کو بتائیں کہ جو علم جانتا ہے. تو خواب جو ہے ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے. اچھا، میں اب کچھ ایسے خواب ہیں جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھوں گا. پہلے مجھے یہ بتائیں، اگر کسی نے بھیانک خواب دیکھ لیا ہے تو کیا صرف اگر وہ صدقہ کر دے تو اس کا وہ ٹل جائے گا معاملہ؟ ہاں بالکل. ایک صورت صدقہ کرنے کی بھی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بندے نے خواب دیکھا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے، وہ معاملہ ٹھیک. بالکل ٹھیک. اور اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ بائی جانب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے تھوک دیا جائے، تھو تو وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. باقی صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. صدقہ کرنا چاہیے، اس سے بالکل خواب کرنا چاہیے. کے اندر جو ہے ہاں، جو مصیبت تکلیف آنے والی ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے. کوئی بیسک اس میں ٹرمینالوجی ہے ایسی کہ پتہ چل جائے کہ یہ خواب تھا تو یہ سچا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، اور یہ ایک وسوسہ تھا اور یہ جھوٹا خواب تھا؟ سحری کے جو خواب ہوتے ہیں یہ اکثر سچے ہوتے ہیں. اچھا، یہ اوقات سے، وقت کس سے؟ اچھا، سحری کے. سحری کے. اور دن کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خیالات ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور رات کے وقت جیسے ہی سوئیں آپ، جیسے ہی سوئیں، رات کی ابتدا میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ سارا دن بندہ کام کاج کرتا رہتا ہے، جو سوتا ہے تو وہی دماغ چلتا رہتا ہے، وہی بات ذہن میں آتی رہتی. بالکل ٹھیک. اب میں اہم خواب ایک آپ سے پوچھنے والا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، ماشاءاللہ، ہم نے خواب میں ان کو دیکھا ہے. تو جنہوں نے ان کو دیکھا ہوتا ہے کیا واقعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہوتا ہے؟ اور اس خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ جی، جنہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے انہوں نے حقیقت میں ہی رسول اللہ کو دیکھا ہوتا ہے. ارے واہ، سبحان اللہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے شیطان ہر کسی کی شکل اختیار کر سکتا ہے، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. ہاں. تو خواب میں جو حضور کی زیارت کرے گا وہ حضور کی زیارت کرے گا، کوئی آپ کی مثل یا آپ کا ڈپلیکیٹ بن کے نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہونی ہے؟ یہ تو خوش نصیبی ہے، قسمت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ خواب میں رسول اللہ کی کیا زیارت اس کی یہ تعبیر لے سکتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی روز محشر میں ان کی زیارت ہوگی، شفاعت کریں گے؟ جی، روز محشر میں تو حضور کی زیارت ہر امتی کو ہوگی، اور ہر امتی کے لیے حضور اپنے سینے میں درد رکھتے ہیں. جی. اور ہر امتی کو حضور سے محبت ہونی چاہیے کہ کل قیامت والے دن حضور کے ہاتھوں جام کوثر بھی نصیب ہو اور آپ کی شفاعت بھی نصیب ہو. آمین. میں چند اور ایسے خواب ہیں جو عام طور پر دیکھے جاتے ہیں. اگر کوئی شخص، مرد یا عورت، خواب میں سانپ کو دیکھ لے، اس کی کیا ممکنہ طور پہ تعبیر ہو سکتی ہے؟ سانپ کی جو تعبیر ہوتی ہے نا جی، یہ دشمن سے ہوتی ہے. اگر خواب میں سانپ نے نقصان پہنچا دیا خواب دیکھنے والے کو یا جس کے متعلق دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سانپ نے نقصان پہنچا دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دشمن نقصان پہنچائے گا. اور اگر بندے نے خواب میں سانپ کو مار دیا، کچل دیا، ختم کر دیا اس کو، یا اس سے بچ گیا، تو یہ تعبیر یہ ہوگی دشمن غالب نہیں آئے گا، دشمن پہ یہ غالب آئے گا اور دشمن کے نقصان سے محفوظ رہے گا. یعنی اس کو برتری حاصل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ خواب میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی موت واقعہ ہو گئی ہے، ان کو یعنی کسی حادثے میں یا کسی طریقے سے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو تیری زندگی ود گئی ہے. کیا یہ درست ہے اس کی تعبیر؟ جی، اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں وہ مختلف صورتوں پہ منحصر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کے لیے دیکھنا کہ وہ خواب میں مر گیا ہے، ایک ہوتا ہے اپنے لیے دیکھنا، اور پھر اس میں بھی آگے صورتیں ہوتی ہیں کہ خواب بندے نے دیکھا ہے کہ بندہ بیماری میں ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ مر گیا. بندہ قرض میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اتنا پریشان ہے، خواب دیکھتا ہے کہ مر گیا. اب جس نے بیماری میں دیکھا ہے اپنے آپ کو کہ مر گیا ہے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ بیماری سے اللہ اسے صحت کی طرف لے جائیں گے. اچھا، ماشاءاللہ. اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ مقروض ہے
اور مر گیا ہے، اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کر دیں گے، قرض سے اسے نجات مل جائے گی. یہ خواب کی صورت پہ منحصر ہے. اور کسی کو دیکھا اگر مر گیا، اگر کسی کو دیکھا کہ وہ مر گیا تو اس کی بھی صورت دیکھی جائے گی. اگر بیماری میں اسے دیکھا ہے تو اسے صحت مل جائے گی. اگر پریشان حالات میں اسے دیکھا کہ وہ مرا ہے تو پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. یعنی وہ بندہ نہیں مرتا، وہ چیز مر جاتی ہے جس میں. ٹھیک ہے جناب، یہ بڑی زبردست ہو. اس کے علاوہ خواب کے بارے میں مجھے یہ بتائیے گا، سفید گھوڑے کو دیکھ لینا یا کسی اور جانور کو دیکھ لینا خواب کے اندر، تو یہ جانوروں کو دیکھنے سے یا مختلف جانوروں کی مختلف تعبیر ہو سکتی ہے. ہاں جی، مختلف جانوروں کی مختلف تعبیرات ہیں. گھوڑے کو دیکھنا اچھا ہے، اونٹ کو دیکھنا اچھا ہے، موذی جانوروں کو دیکھنا یہ اچھا نہیں. جیسے شیر وغیرہ کو، ہاں ان کی تعبیر اچھی. شیر کو دیکھ لیا تو شیر کو دیکھ لیا تو شیر کی تعبیر بھی دشمن ہی کی طرف ہوتی ہے، حاسدین کی طرف ہوتی ہے. پھر آگے اس پہ منحصر ہے کہ اس نے نقصان پہنچایا یا اس سے بچ گیا. پھر وہ اسی طرح آپ کا جو ہے وہ بالکل ٹھیک. جناب بہت شکریہ خواب کے موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور اس میں بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی. میں جو لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خواب جو ہیں وہ نیچے ہمیں میسج کریں تاکہ ہم مفتی صاحب سے دوبارہ آپ کے خوابوں کے بارے میں بھی ایک اور سیشن کریں. اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر آپ کی قسمت کا حال بتاتے ہیں. کچھ لوگ ماتھے کی لکیریں، کچھ لوگ چہرہ. میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ریسنٹلی میں راولپنڈی راجہ بازار میں ایک شخص کو ملا اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تمہارے آس پاس مجھے نا جہاز نظر آ رہے ہیں، ایئرپورٹ نظر آ رہے ہیں. تو میرا تو اس وقت کوئی ارادہ نہیں تھا کہیں جانے کا. تو میرے ساتھ دوست تھا، اس نے ویزا اپلائی کیا ہوا تھا یورپ کا. میں نے کہا اس کے بارے میں بتائیں، اس نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے. کہتا ہے نہیں، اس کا تو دور دور تک تعلق نہیں ہے. اس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا اور 2 ہفتے بعد میں سعودی عربیہ چلا گیا. تو کیا واقعی لوگوں کے پاس یہ علم ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا، انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ جہاز نظر آ رہے ہیں آپ کے آس پاس، یا آپ جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا مجھے آپ آس پاس جہاز نظر آ رہے ہیں. تو وہ تو آ سکتے ہیں، بندہ ایئرپورٹ کسی کے ساتھ بھی جاتا ہے تو آس پاس جہاز ہی ہوتے ہیں. نہیں، لیکن دیکھیں نا، جس کا میں نے پوچھا کہ یہ جائے گا تو اس نے کہا نہیں، اس کا کوئی چکر نہیں ہے ایسا جانے والا، وہ نہیں گیا. ان کی زندگی میں بھی ایسا واقعہ آیا ہوگا کہ کسی کو چھوڑنے ایئرپورٹ گئے ہوں گے تو دائیں بائیں جہاز تو ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ دیکھنے اور دکھانے کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کائنوں کا کام ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ بڑا سخت گناہ ہے. یہ لوگ شیاطین جنات، شکر ہے میں نے ہاتھ نہیں دکھایا تھا، اس وقت مجھے شکل دیکھ کے ہی بتا دیا. اب ایک آدھا ان کا سچ ہو بھی جاتا ہے، اکثر جھوٹ ہوتے ہیں. آپ کا یہ واقعہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا، ورنہ تو اس طرح کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ ان کی پٹائی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. وہ جیسے ہمارے ایک دوست کا تھا کہ وہ گیا، اس نے ہاتھ دکھایا، اس کو کہنے لگا جی کیا میری شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے ہاتھ دیکھا، کہنے لگا تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. اچھا اگر شادی ہوگی تو اس کے بعد بچے؟ کہتا ہے جی بچے بھی نہیں ہوں گے. شادی نہیں ہونی تو بچے کہاں سے ہونے؟ اس نے کہا بھی میری شادی کو تو 10 سال ہو گئے ہیں، 3 میرے بچے ہیں. اس طرح کبھی تکا لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا. لیکن اسلام میں یہ گناہ ہے، اس طرح بالکل نہیں دکھانا چاہیے کسی کو. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں، یہ قسمت کیسے ورک کرتی ہے؟ یعنی ایک بندہ عام انسان ہوتا ہے، اگلے دن وہ دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے. ایک آدمی بالکل سویا ہوا ہے، اس کی اربوں روپے کی لاٹری لگ گئی ہے، کچھ پتہ لگا کہ کوئی وظیفہ کیا تھا جی میں نے. کیا واقعی کوئی ایسا وظیفہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدل دے؟ اور اگر ہے تو عملی طور پہ آپ کی زندگی پہ کوئی وظیفہ اگر کام کیا ہوا، مستند وظیفہ کوئی ہے تو بتائیں. جی بالکل، وظائف اپنا اثر رکھتے ہیں. پہلا سوال آپ کا تھا قسمت کا، تقدیر. یہ دنیا جو ہے یہ دارالاسباب ہے. سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اس میں اثر ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے. بندہ جب قدم اٹھاتا ہے نا، اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جب بندہ قدم اٹھاتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے وہ ساتھ میں کمرے میں لے گئی تھی، دروازے بند کر لیے تھے اور گناہ کی دعوت دی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو آپ وہاں کھڑے نہیں رہے، یہ نہیں سوچا کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے قدم اٹھایا دروازے کی طرف. تو دروازہ تالا ٹوٹتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، آپ باہر چلے جاتے ہیں. 7 دروازے اسی طرح کھل گئے. تو جب بندہ قدم اٹھاتا ہے اللہ راستے کھول دیتے ہیں. سبب اختیار کرنے سے تقدیر بدلتی ہے.
دعا سے بھی تقدیر بدلتی ہے، اسباب سے بھی اور اعمال سے بھی تقدیر بدلتی ہے. جیسے کہ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ دنیا میں آیا ہے تو وہ اپنا رزق بھی لکھوا کے لایا ہے، اپنی عمر بھی لکھوا کے لایا ہے. لیکن دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ والدین کی خدمت کرے گا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے، اس کی روزی میں بھی برکت دیں گے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں نا. ایک تقدیر ہے جو کسی عمل کے ساتھ معلق ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا. قسمت ہو جاتا ہے ایسا کہ ایک وقت میں بندے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، اللہ کو وہ پسند آ جاتا ہے، اللہ اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں. یہ اکثر آپ نے اپنے والا کوئی وظیفہ نہیں بتایا؟ یہ ابھی قریب کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں. رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو جس مسجد میں میں تراویح پڑھا رہا تھا وہ میرے گھر سے تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی. میں نے تراویح پڑھائی تو تراویح پڑھانے کے بعد میرے پاس سواری نہیں تھی کہ میں اس پہ بیٹھ کے تو اپنے گھر میں آ سکوں. تراویح کے بعد حالات اس طرح کے تھے تو میں پیدل آتا تھا روز ہی. تو ایک دن میں پیدل آ رہا تھا تو دل بڑا بجھا سا ہوا تھا. ہمارے جو ائمہ ہیں، خطباء ہیں، ان کے ساتھ ہماری مساجدوں والے جو کرتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں سبھی، تو میں بھی ان کے زیر اثر تھا. لیکن دل میں بڑی ایک کڑن تھی کہ یا اللہ دیکھیں تراویح پڑھا کے آ رہا ہوں اور میرے پاس سواری نہیں ہے، پھر صبح سحری میں جا کے وہاں پہ نماز بھی پڑھانی ہے، درس بھی دینا ہے. تو میں واپس آیا تو گھر میں پہنچ کے نا میرے ایک استاد ہیں، یہ روحانی عملیات کے بلوچستان کے سید عبداللہ شاہ صاحب ان کا نام ہے. میں نے ان کو کال کی تو بس اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، میں نے ان کو کال کی تو میرے آنسو گرنے شروع ہو گئے. میں نے کہا استاد جی حالات بہت خراب ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، اپنی سواری نہیں ہے، بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں. یہ 1 سال پہلے؟ یہ تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، کہا کہ روئے نہیں، یہ ایک میں چھوٹا سا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کریں. انہوں نے مجھے بتایا سورہ والضحیٰ کا وظیفہ، ترتیب بھی انہوں نے بتائی، چھوٹا سا ہے، بڑا مختصر سا ہے. جو آپ سن رہے ہیں وہ اس کو کریں. میں نے جس کو بھی بتایا ہے اس نے اس وظیفے کے ثمرات سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کی برکات سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے. وظیفہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس آیت کو یہاں پہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آگے سورت کو پورا کر دینا ہے. 1 مرتبہ سورت کو پڑھنا ہے اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ. تو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ تھا کہ جس نے حالات کو یکسر بدلا. اللہ نے سواری بھی دی، اللہ نے مکان بھی دیا، اللہ نے قرض تک اتار دیا. اچھا ماشاء اللہ، حالات بہتر ہو گئے. تو وظائف اثر رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں. یہ بہت شکریہ. اور یہ جو آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا تو ترجمہ ہی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. ارے واہ. اور پھر جب رب راضی کرے تو وہ تو اپنی رضا سے کرے گا، انسان کا تو اتنا برتن ہی نہیں ہے اس میں سما سے. وہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، لیکن ہم حضور کے امتی ہیں. جب یہ ہماری زبان پہ آتی ہے نا تو اللہ اس کی برکات سے ہمیں بھی نوازتے ہیں. بے شک، کوئی شک نہیں. میں اگلے موضوع کی طرف جانا چاہوں گا اور وہ ہے نام کا علم. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا نام پوچھتے ہیں اور پھر آپ کی عادات وغیرہ بتا دیتے ہیں. فیوچر وغیرہ نہیں بتاتے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس عادت کا مالک ہو سکتا ہے یہ بندہ. اور اس میں نے ان کی اتھینٹسٹی بھی کافی دیکھی ہے. یعنی میرے نام کے بارے میں مجھے کافی لوگوں نے بتایا ہے اور جو بتایا وہ تقریباً درست پر بتایا. تو کیا ایک نام کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جیسی عادات بھی ان میں ہونا پاسبلٹی ہے؟ یہ جو علم ہے نا جی، علم العادات، میں اس کو مانتا ہوں، یہ ٹھیک ہے.
باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی طرح کے نام کے کئی سارے بندے ہوتے ہیں، کیا ان سب میں عادات ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں؟ یکساں نہیں، یہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے، آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، یہ مختلف، ایک ہی نام کا بندہ ہے اس کی عادات مختلف ہیں، دوسری طرف اسی نام کا بندہ ہے اس کی عادات مختلف ہیں، جبکہ ہونی ایک ہی طرح کی چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں پہ بنتا ہے جب والدہ کے نام تبدیل ہوتے ہیں. والدہ کے نام تبدیل ہوتے ہیں تو عادات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں مزید اس موضوع پہ پھر کبھی آپ سے بات کروں. چل ضرور، میں اس پہ تفصیلاً آپ سے گفتگو کروں گا. جو آپ کی اسپیشلٹی ہے وہ ہے روحانی معالج ہیں آپ، اور تشخیص کرنا روحانی بیماریوں کی اور پھر ان کا علاج کرنا. سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ روحانی طور پہ کوئی بیمار ہے یا طبعی کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، یہ کیسے تشخیص کریں گھر میں ہی اپنے کہ میرے ساتھ روحانی مسئلہ ہے یا طبی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، جو روحانی معاملات ہیں نا جی، یہ بھی بالکل اسی طرح ہیں جس طرح جسمانی معاملات ہیں. جب ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں نا تو ہم ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں. جب ہم روحانی طور پہ بیمار ہوں تو ہمیں بھی معالج ہی کی طرف جانا چاہیے، روحانی معالج کی طرف. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں جسمانی امراض میں کہ ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اسی طرح روحانی امراض میں بھی ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی روحانی علاج میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ تشخیص ہی ہوتی ہے. جس کی تشخیص مضبوط ہے وہ روحانی معالج مضبوط ہے، جس کی تشخیص کمزور ہے وہ کمزور ہے. اور تشخیص کا معاملہ اس طرح ہے کہ آصف بھائی، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس میں اتنی دو نمبری ہے کہ حد سے زیادہ ہے. آنکھوں میں دھول جھونکتی جاتی ہے، بالکل اس طرح بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے واقعی میرے اوپر جادو ہے. ایک تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے روحانی معالجین کا کہ جب ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو انہوں نے فٹ سے کہہ دینا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر آسیب ہے جی، آپ کو نظر لگی ہوئی ہے جی. تشخیص نہیں کرنی. تشخیص کے ان کے پاس آلات ہی نہیں ہوتے، تشخیص کے ان کے پاس ذرائع ہی نہیں ہوتے، بس اپنی طرف سے کر دیا. اب وہ بندہ جسمانی طور پہ بیمار ہے، جب آپ اس کو روحانی طور پہ بیمار کہہ دیں گے وہ عجیب پریشانی میں، اس کا پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے جی میرے اوپر کیا کس نے ہے. تو اپنی دہاڑی سیدھی کرنے کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے فٹ سے اس کے رشتہ داروں کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے جی انہوں نے کیا ہے، یہ فلاں نے کیا ہے. اب وہ دل میں یہ رکھ لیتا ہے کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، میرے رشتہ داروں نے میرے اوپر جادو کیا. نفرت پھیل گئی، آپس میں عداوت پھیل گئی، رشتہ داری میں قطع رحمی آ گئی، صلہ رحمی ختم ہو گئی. جبکہ اسلام نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ صلہ رحمی اختیار کرو. قطع رحمی کو بالکل پسند نہیں کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے اس نے عرش کے پائے پکڑے ہوئے ہیں، اور جب اس کو کوئی جوڑتا ہے تو یہ دعا کرتی ہے اللہ اس نے مجھے جوڑا ہے تو اس پہ جوڑ، اس پہ اپنی رحمت نازل فرما. اور جب اسے کوئی توڑتا ہے تو وہ پھر دعا کرتی ہے اللہ اس نے مجھے توڑ دیا ہے تو اس کو توڑ دے. تو سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ جھٹ سے کسی کو کہہ دینا جی آپ کے اوپر جادو ہے اور فلاں نے کیا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ پہ جادو فلاں بندے نے کیا ہے، فلاں طریقے سے کیا ہے، فلاں دن کیا ہے، فلاں جگہ کیا ہے، وہ ڈھونکی ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ فراڈ کر رہا ہے اور وہ رانگ نمبر ہے. ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ کس نے جادو کیا اور کیسے کیا ہے، کب کیا ہے. ہاں یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ جادو ہے، جب معلوم ہو جائے تو اس کا علاج کر دیا جائے. تو اس میں کتنی قسم کی، جیسے جسمانی بیماریوں کا تو ہمیں پتہ ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دیگر امراض ہیں. روحانی کتنے مرض ہوتے ہیں؟ مجھے تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے. روحانی جو ہے نا جی، ایک چیز تو ہے جادو، خطرناک چیز ہے. دوسری چیز ہے جنات کا عملہ. تیسری چیز ہے نظر بد. چوتھی چیز ہے رجت، حسد. باقی چیزیں اس کے اندر آتی جاتی ہیں. اب جادو ہی کو لے لیں تو جادو کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے. جادو کرنے والے اگلے انسان کے وجود کے کسی بھی حصے کو اٹیک کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہیں کوئی سورس چاہیے ہوتا ہے. میں نے سنا ہے کہ کوئی کپڑے آپ کے پرانے یا بال، کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے بغیر کسی چیز مل جائے تو ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے.
اگر نہ ملے تو اس کے بغیر بھی وہ کام چلا لے. یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی بندہ پاکستان میں، انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی کسی خاتون، اس کے بچے، اس کے شوہر پہ جادو کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتے. یہ بھی ممکن ہے. ممکن. اگر علاج یہاں بیٹھے وہاں کے مریض کا ہو سکتا ہے تو یہاں بیٹھے جادو بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ جن لوگوں پہ جادو ہو جاتا ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہ جو معاملات ہیں یہ کسی جادو کی وجہ سے؟ یہ علامات ہوتی ہیں. ایک تو تشخیص کرنے والا اپنے طریقے سے، جیسے ڈاکٹر کسی بیماری کی تشخیص کرتا ہے تو وہ ٹیسٹ وغیرہ اپنے آلات کے ذریعے اپنے طریقے سے وہ کرتا ہے، ایسے ہی روحانی معالج کرتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ میرے اوپر اثرات ہیں تو وہ خود سے ہی اسے پتہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کندھوں پہ بوجھ رہنا، سر بھاری رہنا، ہارٹ بیٹ تیز رہنا، نیند نہ آنا، یا سویا ہوا ہے تو اس طرح محسوس ہونا کہ جیسے سینے کے اوپر کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے. تو اس طرح کی علامات ہوتی ہیں جو اشارہ دیتی ہیں کہ آپ روحانی مریض ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب اس کی تشخیص ہو جاتی ہے تو اس میں بھی سویرٹی ہوتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بیمار ہے تو اسے بہت لمبا ٹائم لگے گا، کوئی کم ہے اسے تھوڑا ٹائم لگے گا، یا کہ معالج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی جلدی ٹھیک ہو رہا ہے یا کوئی دیر سے؟ جی ہوتا ہے، کیونکہ جادو کرنے والے نے اب پتہ نہیں کس طرح کا جادو کیا ہے. اگر تو اس نے بلیک میجک کیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو توڑنے کے لیے تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، اور اگر اس نے کوئی دوسرا کیا ہے تو وہ آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے فوراً سے بھی. بالکل ٹھیک. تو مجھے یہ بتائیے گا، کیا یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ کسی کی آواز بند کر سکتے ہیں؟ یار یہ بندہ بولے ہی نا. جی جی بالکل کر سکتے ہیں. مسکرائے کیوں ہے؟ کسی کوئی بند ہوا آیا ہے، یا کیا آپ کی اپنی تو نہیں ہو گئی تھی؟ سر میں 2 سال اس مرض سے لڑتا رہا ہوں جادو کے بنا. یعنی آپ کی اپنی بند ہو گئی تھی؟ میری اپنی آواز بند ہو گئی تھی. خطابت کرتا تھا میں الحمدللہ، تو آواز جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئی. آپ کے لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، کراچی، بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہیں وہاں پہ مطلب میں نے اپنا چیک اپ کروایا. ڈاکٹروں کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، کوئی مسئلہ ہو. روحانی علاج بھی بڑے کروائے. یہاں سے ہی تو مجھے تجربہ ہوا ہے کہ کس طرح روحانی معالج جو نام نہاد ہیں، جنہیں روحانی علاج کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، وہ لوگوں کو کیسے لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کو کیسے دھوکہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. پھر دل میں یہ بات آئی تھی کہ نہیں، میں اس کو سیکھتا ہوں، پھر میں اس کو کرتا ہوں. کتنا ٹائم لگا تھا آپ کی آواز ٹھیک ہونے میں؟ میری آواز ٹھیک ہونے میں مجھے تقریباً 2 سے 2.5 سال لگ گئے. 2 سے 2.5 سال. اب آپ اگر کسی کا علاج کریں گے تو اس کو بھی 2 سے 2.5 سال لگیں گے؟ اصل مجھے کوئی مطلب اچھا معالج نہیں ملا. جب ملا تھا تو اس نے مجھے 20 سے 25 دن میں بحال ہونا شروع ہو گیا تھا. آپ نے یہ پوچھا تھا کہ وظائف اثر کرتے ہیں یا نہیں. یہاں پہ بھی میں اپنا ایک تجربہ بتا دوں کہ جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا تو میں نے بہت سارے لوگوں سے علاج کروایا تھا، صحیح بھی ملے تھے لیکن ان سے مطلب توڑ نہیں ہو سکا. تو پھر مجھے کراچی میں ایک شاہ صاحب ملے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور خود کریں، پابندی کے ساتھ کریں. جب آپ اس پہ پابندی کر لیں گے تو آپ کا یہ جادو ٹوٹ جائے گا. مجھے یاد ہے کہ سردی کی راتوں میں ٹھنڈے پانی میں ٹب میں پانی لے کے اپنے پاؤں اس میں رکھ کے، تو قرآن پاک کی جو آخری 2 صورتیں ہیں جو نازل ہی جادو کے توڑ کے لیے ہوئی ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ جادو ہوا تھا تو اللہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی تھی جادو کے توڑ کے لیے. ان 2 صورتوں کو 313 کی تعداد میں پڑھنا ہوتا تھا روزانہ کی. 20 سے 25 دن گزرے تھے، آواز بحال ہونا شروع ہو گئی. جب میں 40 تک پہنچا تھا تو الحمدللہ آواز اس طرح ہو گئی تھی. ورنہ صورتحال یہ تھی کہ میں نے اگر کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو میں لکھ کے کرتا تھا یا میں اشارے سے کرتا. سویرٹی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر کسی کے مال پہ، کسی کی جان پہ، کسی کی اولاد، رشتوں میں اختلاف، ان سب چیزوں پہ بھی؟ جی جی بالکل. جادو کے ذریعے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. جادو کے ذریعے آپ کسی کو کنگال بھی کر سکتے ہیں. جادو کے ذریعے میاں بیوی میں طلاق بھی ہو جاتی ہے. جادو کے ذریعے آپ کسی کی بندش بھی کر سکتے ہیں. ہمارے اسلام میں جادو اسی طرح حرام ہے کرنا اور کرانا جس طرح شراب پینا حرام ہے.
جس طرح زنا کرنا حرام ہے، جس طرح قتل کرنا حرام ہے، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جو جادو کرتے ہیں ان کے لیے سزا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو گورنر بھیجے تھے مختلف صوبوں میں، مختلف جگہوں میں، ان کی طرف آپ نے یہ حکم نامہ لکھا تھا کہ ہر جگہ ہر جادوگر مرد اور ہر جادوگر عورت کو قتل کر دو۔ تو سزا ہے ان کے لیے، یہاں تو بچ جائیں گے لیکن آخرت میں ان کے لیے بچاؤ نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پہ ایسے لوگوں کے لیے خسارہ ہے۔ لیکن یہ بتائیں، ایک اتنا پاک صاف خوبصورت رشتہ، حلال رشتہ میاں بیوی کا، اتنا کمزور، کوئی بھی ایرا گہرا نتو خیرا جادو کرا کے طلاق کروا دے گا، کیا وظیفہ، کیا عمل، کیا کوئی ایسا ورد ہے میاں بیوی اگر کرتے رہیں یا صدقہ کرتے رہیں، کچھ ایسا کرتے رہیں تو ان میں پھر یہ لوگ اثر انداز نہیں ہو سکتے؟ جی بالکل آصف بھائی، جب ہم مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا، نماز کی پابندی کریں گے، ہم پاک صاف رہیں گے، باوضو رہیں گے، تو کوئی جتنا مرضی زور لگا لے جادو ہمارے قریب تک بھی نہیں آ سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم خود اعمال کی طرف نہیں جاتے، ایک جادو آ جاتا ہے اور دوسرا ہمارے خود بے عملیوں کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے زندگی میں معاملات آ جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور آپ کے علم میں اضافہ کروں، آج کل تو ہر دوسرا بندہ جادو ہو گیا جی، جادو ہو گیا، جادو، کسی کے پاس چلے جائیں جادو ہو گیا، جادو ہوگا۔ پورے پاکستان پہ تو جادو نہیں ہوگا، ہوتا ہے جادو، جادو برحق ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جادو کا انکار کرنا قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کا انکار کرنا ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جادو ہوا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والی 7 چیزوں میں سے ایک چیز جادو ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ انسان پہ کم جادو کرتا ہے، شیاطین انسان پہ زیادہ جادو کرتے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہر بندے کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ مسلمان تھا، ہمارے جو ہیں یہ شیطان ہے۔ ابھی سن رہے ہیں ہمیں؟ ہے نہیں، بالکل سن رہے ہیں۔ یہ کرتے ہیں کہ جب بندہ معالج کے پاس جاتا ہے علاج کروانے کے لیے اور وہ بیٹھ کے اس کے اوپر پڑھائی کرتا ہے، حاضری کرتا ہے، تو یہ جو شیطان ہے جس نے اس کے اوپر اثر کیا ہے، یہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی بیوی کو، کسی مائی کو، کسی خاتون کو اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ اب یہ بول کے کہتا ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار نے میرے اوپر جادو کیا ہے، اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے جادو کیا ہے، لیکن یہاں دل میں یہ آ گئی، رشتہ داروں کو بتا دیا کہ میں، اب عداوت پھیل گئی، کدورت بڑھ گئی، نفرتیں پھیل گئی، اور شیطان چاہتا ہی یہی ہے، نفرتیں پھیلانا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو شیطان ہے یہ ہماری زندگی میں مطلب اس حد تک انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ظاہر ہے اس کا کام ہی ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے نا جی، اس کو، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے قیامت تک کا، اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اب جو بندہ نیک اعمال کو چھوڑ کے، اذکار کو چھوڑ کے، وظائف کو چھوڑ کے، تسبیحات اور نماز روزے کو چھوڑ کے شیطانی اعمال کی طرف جائے گا تو ظاہری بات ہے شیطان تو اسے اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اچھا، سب سے اہم سوال مجھے یاد آ گیا جادو سے متعلق۔ کیا ہم نے بڑا بڑا لکھا ہوا پڑھتے ہیں، اشتہارات بھی اکثر جو ڈونگی بابے ہوتے ہیں نا وہ لکھتے ہیں جادو سے محبوب واقعی مل جاتا ہے یا جادو سے کسی کا بھاگ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے؟ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے محبوب کے حوالے سے؟ جی بالکل ہے۔ اچھا، ایک اور بھی سمجھنے کی بات ہے نا، اب کسی نے جادو کروایا، کسی کا محبوب چلا گیا، اور کسی نے جادو اس نیت سے کروایا کہ اس کا محبوب مجھے مل جائے، وہ شیطانی کما نال جڑا آئے یا شیطان قسم کا محبوب ہے وہ کیسے رہے گا اس کی زندگی میں؟ کیا کرے گا؟ بات کے مسائل ہیں، لیکن اگر کوئی کسی کو جادو کے ذریعے کسی سے الگ کرنا چاہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، جادو کے ذریعے اگر کوئی کسی کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہے تو وہ جوڑ بھی سکتا ہے۔ بات کے مسائل بھی بتائے نا۔ اگر تو انہوں میں پیار، ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی بالکل نکاح ہو سکتا ہے۔
جادو کر کے ایک پورا عمل ان کو تو نہیں پتا کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے. کرنے والے کو تو بغیرت کو پتا ہے نا. کرنے والے کو پتا ہے بالکل, اس نے تو اپنی محنت کر کے اسے اپنی طرف لیا ہے, وہ آ گیا ہے. جادو کرنا گناہ ہے نا. پھر آگے نسل کیا چلے گی, وہ بچے کیا ہوں گے. میں تو حیران ہو گیا ہوں سوچ کے یہ لوگ یہ کرتے ہیں. آج کل تو عملیات کا سارا سلسلہ ہی اس کے گرد گھوم رہا ہے. بس یہ مجھے وہ چاہیے, وہ مجھے چھوڑ گیا ہے, اس کو اس سے الگ کر دینا ہے, میں نے اس کے ساتھ شادی کروانی ہے, مجھے وہ پسند ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں. دوستی, بس دوستی کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں. آغاز یہی اسی طرح ہوتا ہے نا. اب معالج سے ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے آؤ دوست بن جاؤ. ہاں جی, کہ بس دوستی کرنا چاہتا ہوں. اچھا, غضب کی بات یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی شادی شدہ ہے, اور جس کے متعلق کہہ رہا ہے وہ بھی شادی شدہ ہے. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور بعض اس طرح کہتے ہیں جی بس ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرے, ہم سے محبت کرے, ہمارے ساتھ سوئے. آپ بتائیں کتنا پیسہ چاہیے آپ کو اس کام کے لیے. ایسے کیسز بھی آئے ہیں, بندے کہتے ہیں جی فلاں کی بیوی کو اس کا بندہ طلاق دے دے, آپ کتنے پیسے لیں. اچھا بھائی تم نے طلاق دلوا کے کیا کرنا ہے, یہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر. خواتین کہتی ہیں کہ جی ہمارا خامد ہمیں طلاق دے دے, میں طلاق دینا چاہتی ہوں. اچھا طلاق کیوں لینا چاہتے ہیں؟ بس وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اچھا کیوں نہیں لگتا, کتنا عرصہ ہو گیا. تفصیل میں جائیں تو پھر یہ بات کھلتی ہے کہ جی ہمیں کوئی اور پسند ہے, ہم اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں. طلاق اور محبت کی شادی, یہ کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. وہ ایک خاتون میرے پاس آئی, 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ایک ان کا کام تھا, انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جی آپ کتنے پیسے لیں گے. تو وہ کام جائز تھا, جائز کام ہم کرتے ہیں, بلا جھجک کرتے ہیں, اور جو اس پہ اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی ہم لیتے ہیں, اور طے کر کے لیتے ہیں. جائز ہے شریعت پہ, بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ وہ ایک صحابی تھے, سفر میں جا رہے تھے تو آگے ایک بستی آئی, وہاں پہ ان کا جو سردار تھا اس کو سانپ پہ ٹنس لیا تھا. اس نے کہا جی آپ لوگوں میں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہو, تو صحابی نے کہا میں کر دیتا ہوں. میں کرتا ہوں لیکن میں 40 بکریاں لوں گا. یہ 2-3 روایتیں ہیں, تعداد زیادہ بھی آتی ہے اس میں, لیکن زیادہ یہ ہے کہ 40 بکریاں لوں گا. دم کیا 3 دن, اللہ نے شفا دے دی, 40 بکریاں لی, واپس آ گئے. باقی کے صحابہ ان بکریوں کے قریب نہیں آئے. آ کے حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ انہوں نے بڑا عجیب کام کیا ہے, دم کیا ہے اور بکریاں لی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کمایا, اچھا لائے, مجھے بھی حصہ دو. تو یہ طے کر کے کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, ہم کرتے ہیں. اس کا وہ کام ہوا, اس نے مجھے دوبارہ کال کی, کہنے لگی جی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. وہ آئی, چابی اس کی گاڑی کی چابی اس کے پاس تھی, لا کے اس نے یوں ٹیبل پہ رکھی. کہنے لگی کہ یہ چابی جو ہے نا, جس گاڑی پہ آئی ہوں وہ رکھ لیجئے گا, یا شو روم پہ جائیے گا, جو پسند آئے گی وہ دے دوں, کام کرو. اچھا کام کیا ہے؟ کام اس نے ایک جوڑے کا نام لیا. جب نام لیا تو میں بھی جانتا تھا ان کو. کہنے لگی کہ ان میں طلاق کروانی ہے. اچھا کیوں؟ بس ہے کوئی مسئلہ, آپ کریں. اگر وہ کرتے تو کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا, 11 دن تھے, ہو جا رہا تھا. لیکن دل مطمئن نہیں تھا کہ وہ غلط ہے, اسلام اجازت نہیں دیتا. ان کا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں کروں. اس طرح کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں, کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی, کوئی ایسی گلیمر کی شخصیت, کوئی دوشیزہ ایسی جس کے بارے میں آ گیا ہو کوئی دیوانہ کہہ کہ جی میں نے اس سے شادی کرنی ہے, یا یہ میرے بس وس میں آ جائے, کچھ ہو جائے, ایسا بھی کوئی دیوانہ ملا؟ ایسے کیسز تو بہت سارے ہیں. اچھا بہت سارے, ہمیں بھی بتائے کوئی. لیکن اس وقت جو ریسنٹلی کیس چل رہا ہے نا جی, وہ ہے چل رہا ہے, بات چیت چل رہی ہے, لیکن میں ابھی آمادہ نہیں ہوں اس کام کو کرنے کے لیے. وہ اسٹیج کی دنیا کی مشہور و معروف شخصیت ہیں, نام بھی میں نہیں لوں گا کیونکہ رازداری. نہیں ٹھیک ہے, نام نہ لے, یہ تو بتا دیں میل ہے فیمیل ہے؟ فیمیل.
اچھا فیمیل, اچھا اسٹیج میں جو فیمیل ہوتی ہیں ان کی کیٹیگریز ہیں, اے کیٹیگری کی آرٹسٹ ہوتی ہیں, بی کیٹیگری کی آرٹسٹ ہوتی ہیں, تو یہ ذرا بتا دیں وہ کس کیٹیگری؟ اے کیٹیگری. وہ بہت بڑا دنیا نام, جانتی ہے, پوری دنیا. پوری دنیا. پھر اس نے فلم بھی کی ہوگی کوئی نہ کوئی. نہیں میں آگے نہیں جاؤں گا. اچھا اس وقت کدھر ہے؟ پاکستان میں باہر ہے؟ اس وقت وہ باہر ہیں اور ان کا کیس یہ ہے کہ مجھے اپنے خامد سے طلاق لینی ہے. خود اس نے کہا ہے؟ خود. اوئے تو اس کے لیے آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت میں جائے, خلا اپلائی کرے. وہ کام کرنا نہیں ہے. کیوں؟ دنیا کی نظروں میں آ جائیں. تو ہسبینڈ جب دے گا تب بھی تو وہ سب آ جائیں گے. تب تو آ جائیں گے نا, مظلوم ہو جائیں گے, ظالم نہیں بنیں گے, مظلوم بنیں گے کہ خامد نے ظلم کیا, طلاق دی ہے. تو کیا ایسے کام کرنا آپ کے بس میں ہے؟ آپ کر سکتے ہیں ایسے کام, کسی کی طلاق کروا دینا؟ دل نہیں مانتا سر. ویسے اگر کوئی خاتون اپنے خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اسلام نے اجازت دی ہے اس بات کی. تو وہ خود کرے نا, لیکن ہاں یہ عمل تو بہت بری بات ہے, یہ کوئی جائز عمل تو نہیں ہو سکتا نا. اس کے متعلق تو سوچا جا سکتا ہے نا. اگر خود بندہ کہے کہ میں نہیں رہنا چاہتا, آپ کر دیں کہ اس طرح کی کوئی ترتیب بنے کہ بیوی خود طلاق کا مطالبہ کرے یا خامد خود طلاق دے دے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ آ کے کہے کہ جی آپ اس جوڑے میں طلاق کر دے, جوڑے بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی علم کیا جا رہا ہے یا ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا ہوا ہے, تو ایسا بالکل بھی نہ دل مانتا ہے, نہ ہی کرنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں طلاق کا جو عمل ہے اس کو تو ڈسکس کرنا, بلکہ اس محفل میں بھی بیٹھنا بری بات ہے جس میں طلاق کی ڈسکشن ہو رہی ہو, بلکہ آپ کو تو صلح کی طرف لوگوں کو لے کر جانا چاہیے. دیکھیں طلاق جو ہے نا, جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے. ہاں جی. اور شیطان بہت خوش ہوتا ہے, اپنے چیلے کو شاباش دیتا ہے جو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کروائے, طلاق کروائے. اتنا سخت عمل ہے. اچھا مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, اکثر ایسا سننے کو ملا ہے جو عامل حضرات ہوتے ہیں, اور ہوئے ہیں کیسز پاکستان میں, کوئی عورت ان کے پاس آئی کہ جی میں نے نا اپنے شوہر سے طلاق لینی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروا دیتا ہوں. اس نے اس کی طلاق کروا دی شوہر سے, بعد میں پتہ چلا اس لڑکی نے عامل سے ہی شادی کر لی. اب میرا سوال تو آپ سمجھ گئے نا؟ میں سمجھ گیا ہوں, میں نے ایک کیس خود اس طرح بھوگتا ہے. مطلب آپ نے شادی کی اس سے؟ نہیں جی. کیا پھر اس طرح نہیں, بالکل اس طرح کیس ہوا ہے کہ وہ میرے سے علاج کرواتے رہے, کروانے کے بعد ان کا ایک دوسرے عامل صاحب کے ساتھ رابطہ ہو گیا. اب خامد بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی کا رابطہ فلاں عامل کے ساتھ ہے. اس کو تب پتہ چلا جب بیوی نے کیس دائر کر دیا کہ میں نے طلاق لینی ہے, اور طلاق لینے کے بعد عامل صاحب سے نکاح کیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ عامل ہی کوئی شرارت کرتے ہیں, اس کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کوئی علم ہی کرے, کسی کی کوئی ادا کسی کو پسند آ سکتی. اس میں یہی ادا ہے کہ اس نے اس کی طلاق کروائی ہے, اور کیا ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ویسے طلاق بنتی نہیں تھی اس جوڑے کے درمیان, اتنا پیار اور محبت تھا. بس ایک مسئلہ تھا کہ اولاد نہیں تھی. اولاد تو اللہ کے اختیار میں ہے نا جی, کسی بیوی یا خامد کے بس میں تو نہیں ہے. اچھا اس کو تھوڑا مزید الیبوریٹ کرتے ہوئے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ لو میرج والے جوڑوں میں زیادہ طلاق ہوتی ہے یا ارینج میرج والے میں, کس میں زیادہ طلاق ہوتی ہے؟ علیحدگی کون زیادہ اختیار کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جہاں آزادی ہو وہاں طلاق ہوتی. آزادی ان سینس جہاں پوچھنے والا کوئی نہ ہو, اپنی مرضی سے آنا جانا ہو, اپنی مرضی سے موبائل استعمال کرنا ہو, اور اپنے آپ کو خود مختار سمجھنا, وہاں پہ یہ معاملات ہوتے ہیں. اور وہ کوئی بھی رشتہ ہو, لو بھی ہو سکتا ہے, ارینج بھی ہو سکتا ہے. اگر بیوی کے حقوق پورے کرے, خاوند کے حقوق پورے کرے, لو میرج ہو ارینج میرج ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. مفتی صاحب تو تشخیص کے عمل کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں, تو آپ طریقہ کار کچھ بتا سکیں گے ہمیں کہ کیسے آپ ایک مریض کی تشخیص کرتے ہیں؟ کوئی 2-3 طریقے اگر آپ بتا سکیں. تشخیص نا جی ہر بندہ اپنے طریقے سے کرتا ہے. ہاں کچھ طریقے ایسے ہیں جن سے میں اتفاق کرتا ہوں, اور کچھ طریقے ایسے ہیں جن سے میں اختلاف کرتا ہوں. طریقوں سے اختلاف نہیں کرتا, ان طریقوں کو استعمال کرنے سے اختلاف کرتا ہوں کہ لوگ ان کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
مثال کے طور پہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ عاملین بازو سے تشخیص کرتے ہیں ماپ کے. یہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ سنا دیتا ہوں. میں اپنے علاقے میں تھا، مسجد میں بیٹھے تھے، ایک دوست تھے، وہ ایک دوست کو لے کے آئے یہاں لاہور سے ہی، لے کے وہاں گئے کہ جی ان کو چیک کرنا ہے، ان کے اوپر جادو ہے. بڑا سفر کر کے گیا تھا. میں نے ان کو چیک کیا تو میں نے کہا ان پہ جادو نہیں ہے، ان کو جسمانی مسئلہ ہے. ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی نا، معدے کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ میرے اوپر جادو ہے. وہ کہنے لگے جی مجھے 2-3 عاملوں نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے. میں نے کہا اچھا انہوں نے تشخیص کس طریقے سے کی تھی؟ کہنے لگے جی انہوں نے تشخیص وہ کتاب کے ذریعے کی تھی. میں نے کہا اچھا. وہ اتفاق سے کتاب میرے پاس بھی تھی، وہ میں نے کتاب نکالی، میں نے تشخیص کر کے کو بتایا کہ نہیں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے. میں نے ان سے کہا اچھا چلیں اپنا یہ جو ہے نا کف کھول کے تو اوپر کریں، کپڑا بازو سامنے کریں. یہ ہم نے نشان لگا دیا، یہ اس طرف ٹھیک ہو گیا. اب عاملین یہاں پہ پڑھتے ہیں. یہ طریقہ ایک ٹھیک ہے، لیکن اس میں نا تھوڑا سا وہ ہیر پھیر ہو جاتا ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے کچھ پڑھا نہیں، بغیر پڑھے ہی نا میں نے ان سے کہا کہ دوبارہ ماپیں. ان سے بھی کہہ رہا ہوں دوبارہ ماپیں، تھوڑا سا یہاں. اب دیکھیں فرق پڑ گیا. اب میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے، یہ مطمئن ہو جائیں گے جی میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتاتا. یہ دیکھیں جب پہلے ہم نے ماپا تو یہ بازو یوں تھا، دوبارہ ماپا تو میں نے اس کو تھوڑا یوں کر دیا، تھوڑا کھینچ دیا. اب کھینچنے سے یہ بڑھ گیا. اگلا بندہ مطمئن ہو گیا کہ میرے اوپر جادو ہے. میں نے ان کے ساتھ ایسے کیا. میں نے کہا دیکھیں یہ ساری شعبدہ بازی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو مسئلہ نہیں تھا تو میں نے کہا نہیں ہے. آپ مطمئن نہیں ہوئے تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹریلر دیا ہے کہ اس طرح میں آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں. آپ یقین رکھیں کہ آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے، آپ کسی ڈاکٹر سے اپنے معدے کا علاج کروائیں. ارے واہ. تو یعنی جائز طریقہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے، تو وہ کیا ہے پھر؟ ایک طریقہ سب سے بہترین جو ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی لے لیا جائے، مریض کو سامنے بٹھائیں. یہ طریقہ وہ ہے جو مریض خود گھر میں کر سکتا ہے. آپ کا ایک سوال تھا کہ کیسے بندہ خود اپنی تشخیص کر سکتا ہے. تو اس پانی کو لے لیا جائے، اس کو رکھا جائے سامنے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، 3 مرتبہ آخری 4 کل پڑھے جائیں. پھونک لگا دی جائے. پھونک لگانے سے پہلے پانی کو ایک گھونٹ لے کے چیک کر لیا جائے کہ اس کا ذائقہ ٹھیک ہے. پھر دم کرنے کے بعد اس کو بندہ پیے. اگر تو اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے یا پانی سے بدبو آتی ہے تو سمجھے روحانی مسئلہ ہے. اگر پانی اپنی حالت میں اسی طرح ہے، اس کی حالت برقرار ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے، نہ اس کا رنگ بدلا ہے، نہ اس سے بدبو آئی ہے، تو پھر روحانی مسئلہ نہیں ہے، پھر جسمانی مسئلہ ہے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. اور اس میں ایک یہ ہوتا ہے، ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھتے تھے. یہ چیزیں وہ ہیں جو سامنے آئی ہے، میرا ان سے تعلق نہیں ہے، میں کرتا نہیں ہوں، پتہ سارا ہی ہے. ہماری جو تشخیص کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مریض کو سامنے بٹھاتے ہیں، جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں. ہاں بالکل. مریض آپ کے آنے سے پہلے آج ہی مطلب عصر کی نماز کے ٹائم میاں بیوی آئے تھے. انہوں نے جی اپنا مسئلہ بیان کیا. تو یہاں پہ وہ خاتون بیٹھی ہیں، ان کا خامد بیٹھا ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. میں نے قرآنی آیات پڑھنا شروع کی. ابھی مجھے 2 منٹ نہیں ہوئے تھے، اس کے اوپر حاضری ہوگی. جادو تھا، ہر چیز جو ہے نظر آئی سامنے، واضح پتہ چلا، اس کو ختم کیا. آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے ان کو اوکے کر کے بھیج دیا. اب کبھی بھی نہیں دوبارہ زندگی میں ہوگا. ہاں یہ ایک اہم نقطہ ہے. اگر تو وہ اہتمام کریں گے جادو سے بچنے کا تو جادو نہیں ہو سکتا،
باقی اگر جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس گھر کا آپ حصار کر لیں تو نہیں ہو سکتا دوبارہ. روزانہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں, جادو نہیں ہو سکتا. جو بندہ باوضو رہتا ہے جادو اس کے قریب نہیں آ سکتا. واہ واہ واہ, یعنی پاکیزگی اتنی بڑی نعمت ہے. اور جو باوضو رہے گا اس کو اللہ رزق بھی برکت والا دیں گے اور بے بہا دیں گے. اچھا, اتنی برکات ہیں. اگر میں یہاں پہ وضو کے ہی فضائل بیان کروں تو 1 گھنٹہ اور چاہیے. ارے واہ, لیکن یہ سب سے اچھی بات بتا دی باوضو رہے. اب یہ بھی بتا دیں کہ تشخیص تو وہ اس نے گھر میں کر لی, تو یہ بھی بتا دیں کہ اگر وہ پانی میں اسمیل ہے یا ایسے پتہ چل گیا کہ جادو ہے اس کے اوپر یا کوئی روحانی مسئلہ ہے, تو گھر میں ہی اپنا علاج بھی کر لے, کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دے. جی جی بالکل ہو سکتا ہے. بہت سارے وظائف ہیں اور میں نے سب سے موضوع بتائیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے جتنے بھی بتائے ہیں نا بالکل مجرب بتائے ہیں اور اساتذہ کی اجازت سے ان کو بتایا ہے. ہمارا ہر عمل آسان ہوگا, لمبا نہیں ہوگا اور مختصر ہوگا, اور ہماری اجازت بھی عام ہے. اکثر اجازت دیتے ہیں جی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ میں یہ لکھیں پھر اجازت ہے. ہماری اجازت عام ہے. سنیں, دیکھیں, لکھیں, یاد کریں, پڑھیں, عمل میں لائیں, آپ کو فائدہ ہوگا. تو اگر کوئی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اس میں اور وہ چاہتا ہے کہ میں گھر میں ہی علاج کروں, تو وہ ایک پانی کی بوتل لے, گھر سے ہی کچن میں سے وہ نمک اٹھائے, چینی کا ڈبہ اٹھائے, سامنے رکھے, اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے, 1 ہی مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ پوری, اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ سورہ فلق, 1 مرتبہ سورہ ناس. یہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر دے, نمک کے اوپر دم کر دے, چینی کے اوپر دم کر دے, گھر میں استعمال کریں, سب کریں. کچھ ہی دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے جادو ختم ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد یہ کرنا. ہم الحمدللہ اعمال کو سکھاتے بھی ہیں, کورس کرواتے ہیں نا. جس طرح دیگر کورس ہوتے ہیں اسی طرح یہ عملیات کا کورس بھی کرواتے ہیں. لوگ ہم سے سیکھتے ہیں, مستورات بھی سیکھتی ہیں, مرد حضرات بھی سیکھتے ہیں. ہم بڑے آسان سے کر کے ان کو سکھاتے ہیں. ایک عمل میں نے سکھایا تھا ہانڈی والا, جادو کے توڑ کا. جس گروپ کو یہ سکھایا تھا ان سے میں نے فیڈ بیک لیا تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا مزیدار ہے, ہم نے اپنا علاج بھی کیا, لوگوں کا علاج بھی کر رہے ہیں, اور ایک ہی دفعہ کرنا پڑ رہا ہے, اس کے بعد ضرورت نہیں پڑ رہی, جادو کا خاتمہ سرے سے ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ, وہ بھی بتا دیں اب ہانڈی والا بھی. وہ ہمارے چینل شفاء الدار پوری ویڈیو تفصیل کے ساتھ موجود ہے. کیا ٹائٹل لکھیں؟ ہانڈی والا عمل. ہانڈی والا عمل لکھیں, جادو کے خاتمے کے لیے ہانڈی والا, تاکہ چلیں وہ پھر آڈینس جو ہے وہ ادھر جا کے دیکھ سکتی ہے اس کو, اسپیسیفکلی دیکھ. اور تشخیص میں وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ ایک پڑھنے والے دوست تھے, وہ کسی سے سیکھ رہے تھے, تو ان کے استاد نے نا ان کو تشخیص کا ایک طریقہ بتایا. وہ کیا کرتے تھے کہ چینی کو ہتھیلی پہ رکھتے تھے, چینی کو ہتھیلی پہ رکھ کے تو اس کو دم کرتے تھے. پھر وہ چینی بھی بندہ خود ہی لاتا تھا, وہ نہیں لا کے دیتے تھے. چینی بھی بندہ خود لے کے آیا, اپنے ہاتھ سے ہتھیلی پہ رکھا, وہ اس پہ دم کرتے تھے, پھر کہتے تھے کہ اس کو کھاؤ. جب بندہ کھاتا تھا تو وہ چینی کڑوی ہوتی تھی. جادو ہے جی تمہارے اوپر. میرے ساتھ خود اس نے اس طرح کیا. مجھے جب وہ کڑوی لگی نا, جادو. خیر وہ بعد میں راز کھلا کہ صاحب اپنی انگلی کے ساتھ جو ہے کڑوی دوائی لگاتے تھے. جب ہتھیلی پہ چینی رکھی ہے تو یوں اپنی وہ دوائی لگی ہوئی انگلی اس چینی میں پھیرتے تھے, تو ظاہری بات ہے کڑواہٹ کا اثر اس چینی میں جاتا تھا. جی جادو ہے. اس طرح کے جو تشخیص کے طریقے ہیں نا یہ غلط ہے, میں ان کو نہیں مانتا. بہت شکریہ. ایک طریقہ ہے قمیض کا. ہاں یہ ہے کہ متاثرہ شخص اس کی استعمال شدہ قمیض لے لی جائے. یہ طریقہ جو ہے یہ بزرگان دین سے منسوب ہے. جو استاد عاملین ہیں ان کی نسبت سے یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ہے کہ قمیض کو آپ ماپیں تو اس کو آپ سکیل کے ساتھ ماپیں تاکہ اس میں کوئی نہ ہو. جب آپ اس کو بالش کے ساتھ ماپتے ہیں تو بالش کو آپ اپنی مرضی سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. اگر کسی پہ کنٹرول میں ہے نا, ہاں کسی پہ اثرات نہیں بھی ہیں
تو عامل چاہے گا تو بالش کے ساتھ اس کو اوپر نیچے کر کے بنا کے دے دے گا. اگر اس کو اسکیل کے ساتھ ماپیں گے تو پھر وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوگا. اس کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے. ایک طریقہ تشخیص کا وہ تسبیح والا ہے. میں اس کو مانتا ہوں لیکن کرتا نہیں ہوں, میں بہت کم کرتا ہوں. مانتا ہوں لیکن اس صورت میں مانتا ہوں کہ بندہ خود کرے. اس کو کسی کے ہاتھ میں دی ہوئی تسبیح وہ اپنی مرضی سے اس کو ہلا سکتا ہے, دائیں بائیں کر سکتا ہے, لیکن بندہ جب اسے خود کرے گا نا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا ہوں, موکلین میری رہنمائی کر رہے ہیں. تسبیح وہ اگر اس ہاں یا نہ میں سوال وہ تسبیح دے گی, آپ سوال کریں گے تو وہ جواب دے گی. آگے پیچھے ہلے گی تو ہاں ہے, اگر دائیں بائیں جائے گی تو نہ ہے. ایک شخص کو میں نے دیکھا تھا آن لائن, وہ قرآن مجید کو ایسے گھما رہے تھے, استخارہ کر رہے تھے یا کچھ, اس متعلق کچھ بتائیں. جی وہ میری نظروں سے بھی گزرا ہے. یہ استخارے کا ایک طریقہ ہے یہ والا, لیکن قرآن پاک کے ساتھ جو ہے نا, میں اس کو قرآن پاک کی بے ادبی سمجھوں گا. قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کو گھما کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ تمہارے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے, جنات ہیں یا نہیں ہے. کسی بھی کتاب کو لے کے کر سکتے ہیں وہ ہاں بالکل ہو سکتا ہے, اس طرح طریقہ ہوتا ہے. یہ ایک سورہ یاسین کا موکل ہے, آپ روزانہ کی بنیاد پہ سورہ یاسین کو پڑھیں گے تو اس کا موکل آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے گا. آپ اس کتاب کو بنائیں, وہ کتاب ہو جس میں جو مکمل طور پہ اس طرح اسلامی نہ ہو, جس میں قرآنی آیات ہوں یا قرآن پاک لکھا ہو. اس کی بے ادبی, چونکہ اس کو کہیں بھی ہم رکھ سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن پاک کے اندر اس طرح آپ کینچی لگا کے اس کو گھمائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے ادبی کے زمرے میں واقعی بے ادبی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی اور کتاب لگا لے, وہ کتاب بھی رہنمائی کرے گی. اچھا حضور, استخارے کا درست طریقہ تو بتا دیں کہ کیا طریقہ کار ہے درست استخارے کا 100% ریزلٹس کے لیے. استخارہ کے بہت سارے طریقے ہیں جی. سب سے بہترین تو وہ مسنون طریقہ ہے, 2 نفل پڑھ کے دعا پڑھ کے آپ سو جائیں تو خواب میں آپ کو اشارہ ہو جائے گا. لیکن آج کل جدید دور ہے جی, تیزی کا دور ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے جی اتنا لمبا انتظار نہیں ہوتا اور اتنی محنت بھی نہیں, دستی پتہ چلے, فوراً سے فوراً ہو. تو اس کے لیے ایک استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے. آپ پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت کو آپ 313 مرتبہ پڑھیں گے 2 نفل میں, پہلی رکعت میں 313 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے. اسی دوران آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہوں, مجھے ہاں یا نہ میں جواب مل جائے. ظاہری بات ہے جب آپ نیت باندھیں گے تب بھی آپ کے ذہن میں یہی ہوگا. تو اس دوران آپ کی گردن پھرے گی. اگر دائیں طرف پھر جائے تو ہاں, بائیں طرف پھر جائے تو نہ. لیکن یہ یاد رہے کہ جب آپ اس طرح استخارہ کریں, گردن پھرنی شروع ہو جائے تو فوراً اہدنا الصراط المستقیم کو روک دیں, آگے آیت پڑھیں, 2 رکعتیں پوری کریں. اگر گردن پھرنی شروع ہو گئی اور آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہے تو منہ کا رخ دوسری طرف چلا جائے. اللہ اکبر, اینا ڈینجرس استخارہ حضور دا ہستا جی ہے بڑا گل تے پتہ لگ جائے گی اپنی گل جو نہیں رہنا بندہ. یہ بڑا آسان ہے, مختصر وقت میں کیا جا سکتا ہے. اے نہ دسو سانو, آسان دسو. اچھا ایک اور استخارہ ہے, اے جڑی تسی گل ہے نا اے دسی ہے نا, اے ہن او بیچارے دی ڈر نہ لگے, آواز تے نکلنی, گردن پیچھے چلی جا رہی. نہیں وہ اس کو اہدنا الصراط المستقیم کے بعد فوراً اگلی سورت شروع کر دیں اگر آپ کو مطلب یہ ہو کہ گردن پھر گئی ہے. ہاں یا نہ میں اشارہ دیا جائے گا, بس جب اشارہ مل جائے تو پھر آگے شروع کر دیں. دیکھیں بہترین استخارہ تو وہی ہے جو مسنون استخارہ ہے. ہاں عارضی طور پہ استخارہ کہتے ہیں مشورہ کرنے کو اللہ سے, اللہ کی رضا چاہنا کسی کام کے اندر ہے کہ یہ کام فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے, تو فوراً سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں. یہ قرآن پاک ہے, 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں 3 مرتبہ, اور دل میں کہیں یا اللہ میں استخارہ کرنے لگا ہوں کہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے, یہ واضح کر دیا جائے. پھر قرآن پاک کو کھول دیا جائے. یوں
ایک سائڈ یہ آ گئی ہے، دوسری سائڈ یہ آ گئی ہے. اس میں آپ نے لفظ خا گننے ہیں کتنے ہیں، اس میں لفظ شین گننے ہیں کتنے. اگر تو حرف خا زیادہ ہیں اور حرف شین کم ہیں تو پھر اس میں خیر ہے، پھر اس کام کو کر لیا جائے. اگر حرف خا شین زیادہ ہیں، حرف خا کم ہیں تو پھر اس سے پرہیز کیا جائے. ہاں، پھر اس سے پرہیز کیا جائے. باقی بہترین جو طریقہ ہے وہ وہی مسنون طریقہ ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے جائیں، پھر استخارے کی دعا کی جائے اور پھر وہ اس طرح. لیکن اگر کوئی پھر فور کرنا چاہے تو یہ ہے. باقی اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. گردن توڑوانی ہو تو اس سے پہلے پھر وہ کر لیا جائے. مفتی صاحب، جنات کا انسان کی زندگی میں کیا عمل دخل ہے؟ کرتے ہیں، نہیں کرتے، اور کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، جنات جو ہے نا، یہ جن کی جمع ہے، اور جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، مخفی چیز کو. جنات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے. پوری سورت جن موجود ہے. اور جنات جو ہیں ان کو اللہ پاک نے بڑی قدرت دی ہے جو انسان کو نہیں دی. انسان سے زیادہ قدرت ان کو دی ہے کہ یہ اپنی جس صورت کو چاہیں وہ اپنا لے. ان کی قدرت اور طاقت میں سے یہ بھی ہے کہ یہ سری ہیں. ملکہ بلقیس کے تخت کا جو واقعہ ہے وہ بطور دلیل ہے یہاں پہ کہ آگ جھپکنے کے برابر وہ تخت لے آیا تھا. اور جنات جو ہیں، جس طرح ہم عام انسان ہیں کہ ہمارے اندر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. ان کی رہائش جو ہوتی ہے یہ عام طور پہ گندگی کی جگہوں پہ ہوتی ہے، جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے، گندگی جمع ہو جاتی ہے. اور یہ انسان کی زندگی میں کیا ان کا عمل؟ انسان کی زندگی میں یہ آتے ہیں یا تو بدلہ لینے کے لیے، یا ان پہ عاشق ہو کے، یا ان کو انسان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے کسی عمل کے ذریعے. کسی عمل کے. ان کا بھی علاج ہو جاتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ان کا علاج ہم یہاں بیٹھے کینیڈا میں کر دیتے ہیں. 27 سال پرانا ایک کیس ہمارے پاس آیا پچھلے ہفتے. انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، بہت علاج کروا چکے ہیں ہم، کیا لیں گے آپ؟ میں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کتنے دنوں میں کریں گے؟ میں نے کہا 3 دن کا ٹائم لیں گے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ 27 سال پرانا ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو ویڈیو کال پہ آنا ہوگا. تو یہیں بیٹھ کے میں کو ختم کیا. آج میری ان سے بات ہوئی، الحمدللہ بڑے خوش ہیں. کتنے دن ہو گئے ہیں اس کو 2 ماہ ہو گئے. شکر ہے. میں نے کہا یہ ابھی پہنچ ہی نہ گیا ہو جن بدلا لے. اچھا، تو یہاں پہ جنات کا تو معاملہ بڑا آج کل چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے. ویسے سچ بتائیں، اس وقت اس کمرے میں ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں؟ آپ کو تو پتا ہوگا. نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پتہ ہے یا مجھے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جنات موجود ہیں یہاں پہ، سن رہے ہیں باتیں اس کمرے میں. کیوں ڈرا رہے ہیں حضور؟ نہیں ڈرانے والی کوئی نہیں. وہ مسلمان ہیں یا دوسرے والے ہیں؟ نہیں، مسلمان ہیں، دوسرے والوں کا یہاں کام نہیں آ سکتے. شکر الحمدللہ. میں ان کو سلام وغیرہ بھیجوں، خیر پوچھوں. کبھی آپ ٹائم نکالیں اور مجھ سے نا جنات کے واقعات سنیں، میں آپ کو سناؤں گا. میں ابھی فی الحال تو ان سے ڈر گیا ہوں. ان میں سے کسی کا نام بتا سکتے ہیں مجھے جو بھی موجود ہے یہاں پہ؟ آپ کا ڈرنا تو کچھ نہیں ہے. یہ میرے ساتھ احباب گئے تھے ایک جگہ پہ، یہ ڈر گئے تھے، انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں ان میں سے کسی کا نام بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. یہ ان کی طرف سے منع ہے یا آپ یہ پرائیویسی رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ میرے اپنے نہیں ہیں جو میں ان کے نام آپ کو بتا دیں. تو یہ تو ہمارے کلام سے متاثر ہو کے گفتگو سننے کے لیے. ان میں سے کوئی میری ویڈیو دیکھتا ہے؟ پہلے تو نہیں دیکھتے تھے لیکن اب دیکھیں گے. اللہ اکبر. میرے سبسکرائبرز میں جنات کا اضافہ. حضور، نظر بد. اللہ اکبر. نظر بد بہت خطرناک چیز ہے جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. ہاں بالکل. ایک واقعہ بھی لکھا ہے مفسرین نے اس میں کہ ایک شخص تھا، اس کی بڑی نظر لگتی تھی اور قافلے اونٹوں کے جایا کرتے تھے. تو وہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ آؤ تمہیں اونٹ کا گوشت کھلاؤں گا، اپنے ساتھ لے جاتا تھا ان کو. تو جب قافلہ گزرتا تھا تو ان سے پوچھتا تھا ہاں بھائی کس اونٹ کا گوشت کھانا ہے. وہ اشارہ کرتے تھے کہ فلاں کی طرف. وہ ظالم اپنی نظر ڈالتا تھا تو اونٹ گر پڑتا تھا. چھری لے کے قافلے والوں کے پاس ہو جاتے تھے کہ یہ مرنے لگا، اس کو ذبح کر دو. خود بھی کھاتے تھے، ان کو بھی کھلاتے تھے. ایک قافلہ گزرا تو ان میں جاننے والا تھا ایک،
انہوں نے حسب معمول اسی طرح کیا، اونٹ گرا، چھری لے کے پاس پہنچے تو وہ جو جاننے والا تھا اس نے ہٹا دیا، اس نے کہا رکو، دم کیا، اونٹ کھڑا ہو گیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا اسے، کہنے لگا بھی اسے نظر بد لگی تھی، میں نے دم کیا، یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو نظر بد بڑی خطرناک چیز، لیکن کہتے ہیں کہ نظر جو ہے تقدیر پہ بھی سبقت لے جاتی ہے، بہت خطرناک چیز، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے بچنے کے طریقے؟ اس سے دیکھیں، نظر بد اگر کسی کو لگ جائے نا، کتابوں کے اندر بے شمار وظائف اور دعائیں ہیں، لیکن وہ سارے وظائف اور دعائیں ایک طرف رکھیں تو سب سے بھاری جو وظیفہ ہے، دعا ہے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام تک پہنچائی تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ پڑھ کے حسنین کریمین کو دم کریں۔ وہ تھی ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے علاوہ سورہ نور کی آخری دو آیتیں ہیں، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اگر کسی کو لگ گئی ہے تو 7 مرتبہ پڑھ کے آپ دم کریں، نظر بد ختم ہو جائے گی۔ نظر بد سے بچاؤ کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں ماشاءاللہ کہہ دیں، اس کے حسن کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہہ دیں، اس کے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو ہم اس کو بچا رہے ہیں نا، اپنے آپ کو دعاؤں کے ذریعے۔ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ اللہ پاک کا خاص فضل اور کرم ہے ہم پہ، جو اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں آیت الکرسی دی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جادو سے بھی بچت، جنات سے بھی بچت، حسد سے بھی بچت، اور نظر بد سے بھی بچت۔ وہ جو آپ نے کہا تھا وضو میں رہے گا، اس کو بھی نظر سے بھی بچے گا؟ بالکل بچے گا، وضو والا؟ وضو والا بھی بچے گا۔ شکر ہے، یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے۔ ایک مسلمان کو نا صبح و شام مسنون دعاؤں کا اہتمام لازمی طور پہ کرنا چاہیے، لازمی طور پہ۔ اور آج کل جو رونا رو رہے ہیں نا کہ جی روزی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، پریشان ہیں، ان سب کو اہتمام کرنا چاہیے استغفار کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ 5 انعامات اللہ استغفار پہ دے رہے ہیں، روزی اس میں مل رہی ہے، اولاد اس میں مل رہی ہے، اولاد میں بھی بیٹیاں نہیں بیٹے اللہ دے رہے ہیں۔ استغفار کا اہتمام لازمی طور پہ ہو۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا نا، جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جو ہماری طرف نہیں آئے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب مسائل اسی وجہ سے ہیں، نہ تو فجر کی نماز کا اہتمام ہے، نہ اذکار کی پابندی ہے، کلمہ شریف کوئی نہیں پڑھتا، درود شریف کوئی نہیں پڑھتا، حالانکہ یہ وہ ہتھیار ہیں کہ جن کو استعمال کر کے بندہ اپنی زندگی میں سکون بھی رکھ سکتا ہے، برکتیں اور رحمتیں بھی سمیٹ سکتا ہے، لیکن انسان دور۔ درود شریف کا اہتمام ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ یہ درود شریف ہی کی برکت ہے کہ قیامت والے دن ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ اور اگر آپ کسی بندے کو اپنے لیے، لوگ تو جاتے ہیں نا جادو کی طرف کہ فلاں کو مسخر کرنا ہے، فلاں سے کام نکلوانا ہے، اس کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ درود شریف پڑھ کے اس کو ہدیہ کر دیا جائے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ بالکل میں کرتا ہوں، بڑے اثرات ہیں اس کے۔ ایک چیز دیکھیں، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، بیرون ممالک سے بھی کرتے ہیں، اندرون سے بھی کرتے ہیں، ہمارے یہ مسائل ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ اب ہر بندے کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکالا جا سکتا کہ اس کے لیے لمبی چوڑی پڑھائی کی جائے، سارا کچھ کیا جائے۔ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے عرض کرنی ہوتی ہے۔ اب جو بندے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں وہ بندے خود بھی اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جو ہمارا رب ہے وہی ان کا رب ہے۔ واہ واہ۔ ہم نے بھی اللہ سے ہی کہنا ہوتا ہے، نہ تو ہمارے تعویذ میں کوئی اثر ہے، نہ ہمارے دم میں کوئی اثر ہے، اگر وہ نہ چاہے تو۔ وہ چاہتا ہے تو اثر ہوتا ہے، ہماری دعا میں بھی ہوتا ہے، ہمارے تعویذ میں بھی ہوتا ہے، ہمارے دم میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ جو بندہ مشکلات میں گرا ہوا ہے نا، تہجد کی نماز میں اٹھے، اللہ کے سامنے 2 نفل پڑھے اور دعا کرے، زندگی میں سکون بھی آئے گا، برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں۔ اور دوسرا، اپنی زندگی کے اندر نا ہدیہ معمول بنا لے۔ ہدیہ اس صورت میں ہدیہ اور اصال ثواب، یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، ان کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیا جائے گا تو انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی اللہ کے فضل۔
آپ کسی کی گاڑی دیکھیں ماشاء اللہ کہہ دیں, آپ کسی کا اچھا کاروبار دیکھیں آپ ماشاء اللہ کہہ دیں, آپ کسی کو دیکھیں کہ پریشان ہے آپ اس کے لیے دل میں دعا کر دیں یا اللہ اس کے لیے رحم فرما. آپ کا کیا گیا ہے, لیکن یہ وہ کام ہے جو اللہ کو بڑے پسند ہے. حدیث پاک میں ہے نا, آپ غیر کے لیے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. کیا مطلب, آپ میرے لیے دعا کریں گے نا تو میرے حق میں بعد میں قبول ہوگی, پہلے آپ کے حق میں قبول ہوگی. اچھا, اللہ کہتے ہیں اچھا کیا بات ہے, سخی بندہ ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ان چیزوں کا اہتمام جو ہے بہت. اچھا مفتی صاحب, میرا تو دل ہی نہیں کر رہا کہ میں اس پوڈ کاسٹ کو ختم کروں. جتنی دلچسپ باتیں معلومات آپ سے مل رہی ہیں, عوام بھی اس کو ضرور دیکھے گی غور سے. ایک آخری سوال بس میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بلکہ 2 سوال ہیں. پہلے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ آن لائن دم ہو سکتا ہے کسی کو, کیونکہ آپ فزیکلی سامنے نہیں ہیں, دیکھتے بھی نہیں ہیں اس کو, تو آن لائن دم کے بارے میں بتائیں. جی بالکل ہو سکتا ہے. کیسے ہوگا؟ دیکھیں, ہم یہاں پہ اگر قرآن پاک پڑھیں جی اپنے فوت شدگان کے لیے تو قبر میں ان کو ثواب پہنچتا ہے 100%. کیوں نہیں؟ ہم یہاں پہ پڑھیں تو ہمارا عرش پہ سنائی دیتا ہے 100%. تو یہاں پہ اگر بیٹھ کے ہم ملک کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مریض کے لیے قرآن پڑھ کے دم کریں گے تو اس کو اثر پہنچے گا اس کا. بالکل ٹھیک. اور یہ ہوگا قرآن اور حدیث سے ہی ہونا چاہیے دم. دیکھیں, دم قرآن اور حدیث سے. اگر بندہ جادو کی طرف جاتا ہے تو جس طرح کرنے والا گناہ گار ہے اسی طرح علاج کروانے والا بھی گناہ گار ہے, اگر جادو کے ذریعے علاج کرواتا ہے. اوئے اوئے. اچھا, اب آخری سوال آپ سے, اور سب سے مشکل بھی, وہ یہ ہے کہ آج کل ایک موضوع زیر بحث ہے کہ اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں حق خطیب جو ہیں وہ, مسکرا رہے ہیں آپ تو پہلے ہی, حق خطیب جو ہیں وہ جعلی پیر ہے, ڈھونگی ہیں, شعبدے باز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ سید ہیں, میں آپ, انہوں نے پپی دے دی, انہوں نے کہا چلیں آپ جائیں یہاں سے, میں آپ کو کچھ نہیں کہتا. آپ کے مطابق ان دونوں شخصیات میں سے اس وقت ٹھیک کون ہے؟ طریقہ کار دونوں کا ہی غلط ہے. دیکھیں, وہ میں نے آپ کا ایک کلپ سنا تھا, اس میں آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر حق خطیب سارا قرآن بھی حفظ کر لے تو نہ ماننے والوں نے نہیں ماننا. جی. اور اگر کلمہ بھی نہ آتا ہو حق خطیب کو تو جو مانتے ہیں انہوں نے انکار کوئی نہیں کر. واہ, یہ سن لیا آپ نے؟ یہ میں نے سنا ہے اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. باقی جیسے اقرار صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم نے سوالات کیے, کلمہ نماز کا پوچھا, ان کو نہیں آیا. اگر تو حقیقت میں نہیں آیا تو یہ المیہ ہے, آنا چاہیے. ایک روحانی معالج جو ہے اس کو اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بالکل اس طرح یاد ہونی چاہیے جس طرح سورہ فاتحہ یاد ہوتی. حلال حرام کی تمیز بھی ہونی چاہیے, بنیادی مسائل بھی آتے ہونے چاہیے, قرآن پاک کی صورتیں بھی یاد ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے, مجھے ایک دوست ہیں, میری عادت ہے میں اگر کسی کو دم کرتا ہوں تو میں بلند آواز سے کرتا ہوں. ہاں, پتہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں بلند آواز سے کرتا ہوں. ایک دوست کہنے بھی لگے, اس نے کہا جی اکثر جاتے ہیں دم کروانے کے لیے, پتہ نہیں وہ کیا پڑھتے ہیں, دم کرتے ہیں, لیکن ہم نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بلند آواز سے. اچھا نہیں, یہ اقرار صاحب نے پوچھا حق خطیب سے کہ آپ کیا پڑھ کے دم کرتے ہو؟ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں, آپ کو کیا ہے؟ مجھ سے پوچھے آپ کیا دم کرتے ہیں, آپ جادو کا دم کیا کرتے ہیں, جنات کا کیا کرتے ہیں, آپ رجت کے خاتمے کا کیا دم کرتے ہیں, میں آپ کو سارے دم سناتا ہوں, پڑھاتا ہوں. دم یعنی کہ اونچی آواز میں ہونا چاہیے, بلند آواز نہیں. آپ اگر اونچی آواز میں نہیں کر رہے, آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کیا دم کر رہے ہیں, آپ بتائیں میں فلاں چیز پڑھ کے دم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے جی آپ کے پاس کون کون سے اعمال ہیں جن سے آپ علاج کرتے ہیں, میں بتاتا ہوں جی میرے پاس آیت کتب کا عمل ہے, میرے پاس حزب البار کا عمل ہے, میرے پاس 7 سلام کا عمل ہے, میرے پاس چہل کاف کا عمل ہے. میں بتاتا ہوں میرے پاس آیت الکرسی کا عمل ہے, میرے پاس سورہ فاتحہ کا عمل ہے, میرے پاس آخری 2 سورتوں کا عمل ہے, میرے پاس سورہ بقرہ کا عمل ہے, میرے پاس سورہ عشر کی آخری آیتوں کا دم ہے. نتیجہ کیا دیکھتے ہیں اس کیس کا جو اقرار الحسن اور حق خطیب کے درمیان چل رہا ہے؟ کیا نتیجہ ہوگا؟ فائنل راؤنڈ کون جیتے گا؟ دونوں کو شہرت ملے گی. مل رہی ہے, وہ اپنے حلقے میں مقبول, یہ اپنے حلقے میں مقبول, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں دونوں اور صحیح کھیل رہے ہیں.
مزے کر رہے ہیں دونوں. تو یہ عوام کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ میں تو سمجھا رہا ہوں, میری بات تو نہیں سنتے. کہتے ہیں نہیں جی آپ جو ہے وہ اقرار الحسن کا جو ساتھ ہے. سمجھدار ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں. کافی لوگ پاس بیٹھ کے نا مطلب بات چیت کرتے ہیں تو وہ اس بات کو پک کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح. ہر بندہ اندھا مکلف نہیں ہے, اب وہ دور نہیں ہے, شعور آ گیا, لوگوں کو سمجھتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب, یہ ایک بڑا اچھا سیشن تھا, اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا اور امید ہے کہ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوں گے اور نئی نئی چیزیں, خواب کی تعبیریں, کون سا علم جائز ہے کون سا علم ناجائز ہے, یہ ساری چیزیں پتہ چلی. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جزاک